سنائیے۔ پیارے طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے ترکیب نحوی، اکثر جو طلباء ہیں خاص کر 10th کلاس کے، ان کو ترکیب نحوی سمجھنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ 10th کلاس میں یہ بھی ایک کوشچن آتا ہے ترکیب نحوی کیجیے، لیکن ہمارے بہت سے طلباء جب ترکیب نحوی کا نام سنتے ہیں تو وہ بہت ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ترکیب نحوی انہوں نے 9th تک نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ پھر جب 10th میں وہ 10th میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی ڈر جاتے ہیں۔ لہذا آج میں آپ کو ترکیب نحوی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، جس کی وجہ سے ایک تو یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو کل کوشچن آئے گا تو آپ کو سمجھنا، تو آپ اچھی طریقے سے وہ کر پائیں گے۔ یہاں پر میں نے 2 جملے لکھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ جو ہے لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا معنی دے، اور جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہو گیا سبجیکٹ اور دوسرا ہو گیا پریڈیکیٹ۔ اب یہاں پر جو ہے آمنہ اور اس میں زمین، یہ ہے سبجیکٹ، اور گول ہے اور نے دودھ پیا، یہ ہے پریڈیکیٹ۔ ہم اردو میں سبجیکٹ کو مسند الیہ کہتے ہیں اور پریڈیکیٹ کو مسند کہتے ہیں۔ اب جو جملہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی خبر ہو، مثال ہم کہیں گے یہاں پر درخت لمبا ہے۔ اب چونکہ درخت جو ہے یہ لمبا ہے تو یہ ہے جملہ خبریہ، یا اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں اسلم نے سلیم کو مارا، اب اس میں بھی خبر ہے۔ اسی طریقے سے اب جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی حکم پایا جائے، انہیں دروازہ بند کرو، گھر جاؤ، تو اس میں حکم ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم استفہامیہ کہتے ہیں جس میں سوالیہ ہو، یعنی آپ کا نام کیا ہے، آپ کب آئے، آپ کا حال کیسا ہے، تو اس طریقے سے یہ استفہامیہ۔ یا اسی طریقے سے انبساط ہے، انبساط مینس خوشی، آہا ہا ہم نے میچ جیت لیا، یا اسی طریقے سے واہ میں کامیاب ہو گیا، یا اسی طریقے سے ندا پکارنا جس میں ہو، تو ارے ادھر آؤ، اجی کہاں ہو، تو یہ سب جو ہے یہ جملہ انشائیہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ خبریہ جو ہے، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا مسند الیہ بھی اسم اور مسند بھی اسم ہو، مسند الیہ بھی اسم ہو اور مسند بھی اسم ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا مسند الیہ اسم ہو، یعنی جس طرح اس میں ہے، اور مسند جو ہے وہ فعل ہو۔ یہ ہو گیا جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن اور جملہ فعلیہ کی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز آپ کو یہاں پر سیکھنی ہے کہ جملہ اسمیہ کا مسند الیہ جو ہے، اس میں جو مسند الیہ ہے، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو ہم مبتدا، اور جو مسند ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں، لیکن یہ صرف جملہ اسمیہ۔ جملہ انشائیہ کے بغیر جملہ اسمیہ کا جو، یعنی جملہ اسمیہ کا جو مسند الیہ ہے اس کو ہم مبتدا اور مسند کو ہم خبر کہتے ہیں، لیکن جملہ انشائیہ کے بغیر۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کی ترکیب نحوی کریں گے، یہاں پر جو زمین گول ہے،
اب اگر اس کی ترتیب ایسے ہم کریں ہے فعل ناقص. فعل ناقص ہم کہتے ہیں وہ فعل ہے جس میں کوئی ایسا لفظ جو اکیلے معنی نہیں دیتا ہے جب تک اس کو جملے کے ساتھ نہ ملایا جائے. عام طور پر جملے کے آخر میں جو جملہ اسمیہ ہے اس کے آخر میں جب ہے آتا ہے، تھا آتا ہے، ہوں مطلب میں لڑکا ہوں، یا اسلم نیک ہے، یا اسی طریقے سے زمین گول ہے، یا اسی طریقے سے کار نئی تھی، تو اس میں ہے، تھا، ہوں یہ سب آتے ہیں فعل ناقص. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ فعل کے بغیر نہیں ہوتا ہے. البتہ پھر کسی جملے میں ایکشن ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم عام طور پر انگلش میں کہتے ہیں مین ورب، اور کسی میں آتا ہے ہیلپنگ ورب. اور یہاں پر ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں فعل ناقص. اس کے بعد ہے زمین. زمین یہاں پر مبتدا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو ہم مبتدا بھی کہتے ہیں، اور جو مسند ہے اس کو ہم فعل یعنی اس کو خبر کہتے ہیں. اب یہاں پر جو گول ہے یہ ہے خبر. اب یہ سارا جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کیونکہ یہ خبریہ بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے. اب یہاں پر اگر میں جملہ، چونکہ آپ نے پڑھا ہے مرکبی اضافی، مرکبی اضافی یہاں پر آپ نے پڑھا ہے. مرکبی اضافی جو ہوتا ہے، مرکبی اضافی ہم کہتے ہیں وہ مرکب جو مضاف الیہ، مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنے. اب اگر میں جملہ اسمیہ وہی ایک سینٹنس لکھوں گا، اگر میں یہاں پر لکھوں گا کہ اسلم کا باغ بڑا ہے، اسلم کا باغ بڑا ہے. اب یہ تو جملہ اسمیہ ہے. اب اگر ہم اس کی ترکیب نحوی کریں گے تو ہے ہو گیا فعل ناقص. اب اس کے بعد ہے اسلم. اسلم جو ہے یہ ہے پہلے مضاف الیہ کا حرف اضافت، اور باغ جو ہے وہ ہے مضاف. اب یہ تینوں جو ہیں یہ بنے گا مبتدا، اور اس کے بعد بڑا ہے خبر. یہ ہے جملہ یعنی مرکبی اضافی کا کوئی بھی ہو، کیونکہ مرکبی اضافی آلریڈی آپ نے ٹینتھ میں پڑھا ہے، اردو میں پڑھا ہوگا کہ وہ مرکب ہے جو مضاف الیہ، مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنے. اس میں ہے تو جس طریقے سے میں نے یہاں پر استعمال کیا اسلم کا باغ بڑا ہے، یا اسی طرح اگر آپ کو آئے گا کہ احمد کی کار نئی ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی آئے گا، یا اسلم کے یا نعیم کے کھیت بڑے ہیں، تو اس میں بھی جب آپ کو ترکیب نحوی کرنی ہے تو وہ بھی ایسے طریقے سے. اسی طریقے سے مرکبی جاری پڑھا ہے آپ نے. مرکبی جاری کا بھی یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں گا مرکبی جاری کا یہاں پر میں ایک لکھوں گا، یہاں پر میں لکھوں گا کہ نعیم گھر پر موجود تھا. اب اگر اس کی ترکیب نحوی ہم کریں گے تو تھا جو ہے وہ ہے فعل ناقص. اب اس کے بعد ہے نعیم. نعیم ہے یہاں پر مبتدا، گھر جو ہے یہاں پر آپ کو گھر جو ہے یہاں پر گھر ہے مجرور، کیونکہ مرکب جاری ہو گیا وہ مرکب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے. اسی طریقے سے یہاں پر ہے، پر ہو گیا جار. اس کے بعد یہ دونوں جو ہے یہ مرکبی جاری ہے، اور موجود جو ہے وہ ہے خبر. تو یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ. اسی طریقے سے مرکب اشاری آپ نے پڑھا ہے. مرکبی اشاری کے ایک جملے کی اگر آپ کو ترکیب نحوی کرنی ہے، مثال یہ کتاب نئی ہے، اگر اس کی ترکیب نحوی، کیونکہ مرکبی اشاری کہتے ہیں وہ مرکب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے. یہاں پر ہے فعل ناقص
नाकिस, ये इसमें इशारा किताब मुशार इलैह, और नई जो है ये है खबर, ये दोनों है मुब्तदा भी। तो ये है जुमला इस्मिया खबरिया। इस तरीके से यहाँ मैंने आपको 4 सेंटेंस दिखाए। एक है यहाँ पर जिसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस मुरक्कबी इन्हें जमीन गोल है, जिसमें फ़ैल नाकिस मुब्तदा और खबर आई। इसके बाद है मुरक्कबी इजाफी, मैंने बताया मुरक्कबी इजाफी का मैंने यहाँ पर बताया कि असलम का दाग बड़ा है। अगर इस सीक्वेंस का कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसकी तरकीब नहवी हम इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दिखाया कि मुरक्कबी जारी, इसका एक सेंटेंस, इसी तरीके से और भी बहुत सेंटेंस आ सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। या इसके बाद फिर मुरक्कबी इशारी का भी मैंने बताया। मुझे लगता है कि जुमला इस्मिया का कोई भी सेंटेंस इस ज़ैल का अगर आपको आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से ये कर सकते हो। इसके बाद फिर जो है जुमला फ़ैलिया का, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।